خدا یسوع مسیح کے پاک مقدس خوبصورت نام میں میں آج خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ریجوائس ٹی وی اور بلکہ ریجوائس انٹرنیشنل منسٹری کے پلیٹ فارم سے اس لائیو ٹی وی چینل سے جسے ریجوائس ٹی وی کے نام سے جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ سبوں کے ساتھ آ کر خدا کے کلام کی خوبصورت جو باتیں ہیں اور انہیں شیئر کر سکوں۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے بعد میں پاسٹر ساجد انور صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے لیے بھی خدا ان کا شکر کرتا ہوں جس پر خدا کا فضل ہوا ہے اور وہ اس کام میں آگے بڑھے ہیں تاکہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ خدا کے کلام کی منادی کی جائے، اور جہاں تک خادم نہیں پہنچ پاتے ہیں اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ریجوائس ٹی وی کے ذریعے سے جو ہے وہ خدا کا کلام وہاں تک پہنچے، یسوع مسیح کی گاسپل پہنچے، منادی پہنچے، لوگ توبہ کریں، یسوع مسیح کو جانیں اور پھر جو ہے وہ خدا ان کو قبول کریں اور زمین پر بھی ایک اچھی سرفراز زندگی اور آسمان کی بادشاہی کا بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سدسیہ بن سکیں۔ اس بات کے لیے میں ریجوائس ٹی وی کو جو ہے وہ بہت بہت مبارکباد جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ جس پروگرام میں یہاں پر موجود ہوں وہ پروگرام ہے مقدس کلام کی باتیں۔ میرا نام پاسٹر عاشر رفیق ہے، میں کرائسٹ ڈسائپل چرچ منسٹری آف پاکستان انٹرنیشنل کا جو ہے وہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین یا CEO کے خدمت کے کام کو سر انجام دیتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں فلڈیلفیا پینٹیکاسٹل چرچ سے نکلا ہوں۔ پاسٹر جارج اللہ رکھا میرے روحانی اسپریچول استاد، ان کے ہاتھوں کے رکھے جانے کے سبب سے خدا نے خدمت کے کام کو پراسپر کیا، اور آج میں سیالکوٹ کے چھوٹی سی تحصیل ڈسکا میں وہاں پر بیٹھا ہوں، اور CWW بائبل کالج بھی موجود ہے، اور یہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی آج یہ خدمت کے کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ جیسا کہ آج ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے مقدس کلام کی باتیں، تو آئیے بائبل مقدس میں میرے ساتھ کلام خدا میں آپ کے لیے کچھ جو اسپرچول تھاٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں نئے عہد نامہ میں سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط اور اس کا 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 1 کو تلاوت کروں گا۔ پھر کوٹ کرتا ہوں، کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط جسے ہم آسان کہتے ہیں دوسرا کرنتھیوں، اور اس کا 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 1، میں اسے آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ یہاں لکھا ہے، یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے کے سبب سے خدا مجھ سے اور آپ کو جو ہے وہ برکت دے۔ یہ ایک ورس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مقدس پالوس رسول جب سیکنڈ خط جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھ رہے ہیں تو روح القدس نے ان کے دل میں اس بات کو ڈالا اور انہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ ابتدائی کلیسیا جو کرنتھس شہر میں موجود تھی وہاں پر خدا کی قدرت عجیب طرح سے کام کر رہی تھی، روح القدس گہرے طور پر وہاں پر کام کر رہے تھے، اور روح القدس جو ہے وہاں پر ہر طرح کی نعمتوں کو، ہر طرح کے روح القدس کے پھلوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کر چکے تھے، اور وہاں پر زبردست طریقہ سے جو ہے خادم موجود تھے، پاسٹر موجود تھے، استاد موجود تھے، مبشر موجود تھے، جو ہے وہ خدمت گزار نبی اس وقت میں موجود ہوں گے، اور لیکن روح القدس نے بالکل الگ اور بڑی ڈیفرنٹ جو ہے وہ منادی جو ہے یہاں پر مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے جو ہے وہ کروائی، اور وہ کہتے ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ کہ آپ اچھے ہیں، آپ زبردست ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ خدا کے کلام کی قدرت میں بڑے زبردست طریقہ سے گروتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے خداوند کی طرف سے ایک کال ملا ہے، مینس کہ یہ سٹیٹمنٹ خداوند کی ہے، اور یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ
یہ خداوند قادر مطلق کا کال ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خداوند قادر مطلق نے ڈائریکٹلی مقدس پالوس رسول پر اس مکاشفہ کو جو ہے وہ عیاں کیا، اور عیاں کیا کیا؟ لکھا کہ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے۔ اب وہ ان سارے وعدوں کی بات کر رہا ہے جو خدا کے سبب سے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہم سے وعدے کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان وعدوں کو یاد دلاتا ہوں، اور یاد دلا کر میں ان وعدوں کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو، اور یہاں پر وہ آؤ ہم لکھتا ہے، یہ تم نہیں لکھ رہا۔ کہتے ہیں آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ڈینجرس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے، خاص طور پر مقدس ایماندار راست باز کلیسیا کے لیے، ایسی کلیسیا جو خدا اور اس کے بیٹے اور اس کے روح القدس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور شاید میں اگر آسان کہوں آپ کو تو شاید آج کے دنیا میں جسے پینٹیکوسٹلز کہا جاتا ہے، جو روح القدس پر بہت بلیو کرتے ہیں، شاید انہیں پالوس رسول یہاں پر منادی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے گو کہ آپ توبہ کر چکے ہیں، آپ پانی سے بیپٹائز ہو چکے ہیں، آپ نے قول و اقرار کر چکا ہے، آپ خدمت کے کام میں آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن کسی جگہ پر ابلیس نے جو ہے وہ ایک الگ طرح کا تیر چھوڑ دیا، ایک الگ طرح کا جو ہے اس نے بڑا ابہام جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ ابہام جو ہے وہ ہے یہاں پر جسمانی اور روحانی آلودگی۔ میں آپ کے ساتھ روحانی آلودگی پر کچھ منٹ جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر پالوس کہتا ہے کہ روحانی آلودگی میں پھنس گئے ہیں، اور یہ صرف وہاں کی کلیسیا کو نہیں لکھا گیا، وہاں کے لیڈرز کو بھی یہ بات لکھی گئی، اور شاید آج کے وقت کے لیڈرز ہیں، شاید مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ اس روحانی آلودگی کی طرف آنا پڑے گا، اسے چیک کرنا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا۔ اور اس وقت میں یقین کریں اگر آپ کرنتھس کی کلیسیا کو دیکھیں، آپ پہلا خط پڑھیں تو وہاں پر پہلے خط میں مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ آپ میں علمیت کا روح ہے، آپ غیر زبانیں بولتے ہیں، آپ ترجمے کرتے ہیں، آپ نبوتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ محبت کی بات کرتے ہیں، وہاں پر وہ اسپرچل روحانی دنیا میں اصل میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر گیپس موجود ہیں، اور ان گیپس کو جو ہے وہ یا ان غلط کاریوں کو یا ان غلط ابہام کو یا ان غلط کاموں کو، شاید وہ غلط مکاشفوں کے سبب سے ہیں۔ پالوس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ روحانی آلودگی ہے، اور کہتا ہے کہ آؤ ہم روحانی آلودگی کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے الگ کریں، کہتے ہیں روحانی آلودگی سے پاک ہوں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ راست باز ایمانداروں کو دوبارہ پاک ہونے کی بات پالوس رسول کر رہا ہے، اور یہ فکر المیہ ہے، اور اس فکر المیہ میں جو ہے وہ کرنتھس کی کلیسیا پڑ گئی تھی، اور ساتھ ساتھ کہتا جاؤں گا کہ شاید آج کی بھی کلیسیا، اگر کلیسیا پاکستان میں کہوں، چونکہ میں پاکستان ریجوائس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہاں پر، تو شاید کلیسیا پاکستان یہاں پر یا ایشیا کی کلیسیا یا عالمگیر کلیسیا جو ہے اس روحانی آلودگی میں جو ہے وہ پھنسی پڑی ہے۔ اور یہ روحانی آلودگی اصل میں ہے کیا؟ میں اس بات کو ایک دو ایگزامپلز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کسی روحانی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ راست باز خاندان ہیں، آپ راست باز کلیسیا ہیں، آپ خود جو ہے وہ راست باز ہیں، لیکن آپ کے پاس روح القدس نے جو سکلز دیے ہیں، روح القدس نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، روح القدس نے جو آپ کو پھل دے رکھے ہیں، روح القدس نے آپ کے اندر جو خدمت کے توڑے کو رکھا ہے، فرض کر ایگزامپل کے طور پر کہتا ہوں، اگر آپ پرستار ہیں تو کیا آپ اپنے چرچ میں بالکل اسپرچل ٹھیک ہیں اور آپ کی پرستش کے سبب سے کلیسیا ترقی کر رہی ہے؟ اگر نہیں تو پھر سمجھ لیں روحانی آلودگی ہے آپ کی زندگی میں کہیں۔ اگر آپ مبشر ہیں اور آپ منادی کر رہے ہیں، لوگ توبہ نہیں کر رہے، اور آپ کے سبب سے لوگ توبہ کر کے کلیسیا کا جو ہے وہ بھیڑیں بڑھ نہیں رہی ہیں، اور پھر اگر بڑھ نہیں رہی ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر کیا کہتے ہیں کلیسیا کی تعداد، راست بازوں کی تعداد جو ہے آپ کے چرچ میں نہیں ڈیولپ کر رہی ہے، تو پھر آج کے ایونجلسٹ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، شاید وہ کہیں کسی جگہ پر روحانی آلودگی کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اور اگر آپ بڑی اچھی میٹنگ لیڈ کرنے والے ہیں، بڑا اچھا آپ کلام کو سمجھنے والے ہیں، اور آپ کلام میں استاد کی نعمت رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ کی اس نعمت کے سبب سے آپ کے چرچ کی نوجوان یوتھ کو یا جنہیں بائبل سیکھنے کا شوق ہے، کیا آپ ان پر خدمت کے کام کو کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آپ روحانی آلودگی کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ اس میں پھنسے پڑے ہیں، اور اس روحانی آلودگی سے پالوس رسول نکلنے کی جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اگر آج
کلیسیا پھنسی پڑی ہے اور کلیسیا پرابلم میں ہے۔ اور سوری اگر میں آزاد بات کروں تو شاید ہم غیر زبانوں میں دعا کرنے والے ہیں، ہم نبوتوں کی بات کرنے، معجزات کی بات کرنے والے ہیں، ہم جو ہے وہ اونچی اونچی شاید پریئرس بھی کرنے والے ہیں، ہم شخصی دعا روزہ کی زندگی بھی بسر کرنے والے ہیں، لیکن آپ اتنے سالوں سے دعا روزہ کر رہے ہیں، غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے ہیں، آپ چرچ کا حصہ بنے پڑے ہیں، اور اگر آپ دعائیں کی اچھی دینے والے ہیں اپنے چرچ کو، اپنے پاسٹر کو، اور اگر آپ ہدیہ سے اچھا دینے والے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کسی سٹل جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ کے سبب سے آپ کی کلیسیا، آپ کا چرچ گروتھ نہیں کر پا رہا، اور آپ کا خاندان گروتھ نہیں کر پا رہا، آپ خود گروتھ نہیں کر پا رہے، تو آپ کسی جگہ پر، بلکہ ہم کسی جگہ پر جو ہے روحانی آلودگی کا جو ہے وہ شکار بنے پڑے ہیں۔ اس روحانی آلودگی سے پالوس کہتا ہے ہمیں نکلنے کی اور پاک ہونے کی جو ہے ضرورت ہے۔ میں اگر کھلی بڑی آزاد باتیں کروں اس پلیٹ فارم سے، اس ٹی وی چینل سے، تو یقین کریں کئی بار میں نے پینٹیکاسٹلز پرستاروں کو دیکھا ہے، ایک پل پر پرستش کر رہا ہوتا ہے، دوسرا نیچے سے کہہ رہا ہوتا ہے اس نے یہاں سے غلطی کر دی ہے، اور وہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ مطلب آپ بھی دعا کرنے والے ہیں، آپ بھی پرستار ہیں، آپ کو بھی پرستش کا توڑا ملا ہے، جو اوپر پرستش کر رہے ہیں اسے بھی پرستش کا توڑا ملے، اور نیچے سے اگر آپ اس طرح کی خرابی کر رہے ہیں تو شاید آپ روحانی آلودگی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس سے کلیسیا کی ترقی نہیں ہو رہی، اس سے یسوع مسیح کی ترقی نہیں ہو رہی۔ اور میں ایک اور بڑی بات یہاں پر بتاتا چلوں، کئی بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چرچ کا کام کروا رہے ہیں، ہم کلیسیا کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اپنے پاسٹر کی مدد کر رہے ہیں، وہ پاسٹر کی کلیسیا نہیں، وہ یسوع کی دلہن ہے، اور آپ کو کلیسیا پر اس لیے جو ہے کام کرنا ہے اور روحانی دنیا میں ان کی ترقی کا سبب بننا ہے چونکہ وہ یسوع مسیح کی دلہن ہے، نہ کہ پاسٹر کی کلیسیا ہے۔ پاسٹر تو مختار ہے وہاں پر۔ اگر آپ اس طرح سے بھی سوچ رہے ہیں تو پھر آپ یقین کریں کہ روحانی آلودگی کا شکار بنے پڑے ہیں، اور اس روحانی آلودگی سے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نکلنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ میں ایک اور ریفرنس بائبل مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھس کا پہلا خط ہے اور اس کا 14واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہاں پر سنیے گا میرے عزیز بہن بھائی، تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، مطلب کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 13واں باب اور آیت نمبر اس کی 12 ہے۔ یہاں لکھا ہے پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو، یسوع کی دلہن کی ترقی ہو۔ اگر آج میں اور آپ، ایک چرچ دوسرے چرچ کی ترقی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا چرچ بڑھ جائے گا، اس پادری کا چرچ بڑھ جائے گا، اور یقین کریں سوری معذرت چاہتا ہوں، آپ اس کے چرچ کو نہیں روک رہے بلکہ آپ یسوع کی دلہن اور کلیسیا کی ترقی کو روک رہے ہیں۔ اور خداوند نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اپنے چرچ، اپنی کلیسیا، اپنے خاندان کو ایسا بنائیں جس میں نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی جری ہو، نہ کوئی روحانی آلودگی اس میں پائی جائے۔ سمجھیں اس بات کو، اور اگر آپ یہ سب کچھ پھنسے پڑے ہیں تو میں آپ کو ایک بڑا اچھا مشورہ دوں گا۔ یسایا کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پس تو جو جوے میں پھنسا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تیرے کاندھوں پر بوجھ اور تیری گردن پر جوا ہے، اور یہ جوا مسا کے سبب سے ٹوٹے گا۔ شاید آج مجھے اور آپ کو اثر نو اس مسا کی ضرورت ہے جو یہ روحانی گناہ، روحانی آلودگی ہم سے کرواتا ہے۔ ہمیں اس مسا کو مانگنا ہے تاکہ وہ مسا اس روحانی آلودگیوں کے بندھن اور جوے توڑے، اور ہم بڑے آزاد ببلیکل ہو کر، بائبل کے وے پر ہو کر، روح القدس کی رہنمائی میں ہو کر جو ہے وہ کلیسیا کی اور اپنے خاندانوں کی اور اپنے چرچ پاسٹر کی ترقی کا جو ہے وہ سبب بن سکیں۔ ایک اور سٹیٹمنٹ یہاں پر دوں گا۔ بعض ہم یہاں پر جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک پرابلم بن چکی ہے، بڑی آزاد بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے پاسٹر کی سیٹ پر آنا چاہتے ہیں، اور شاید ہم اپنے چیئرمین کی سیٹ پر آنا چاہتے ہیں، شاید ہم اپنے سینئر کی سیٹ پر آنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سے دگنا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم دگنا لینا چاہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تک ایلیا اٹھایا نہیں گیا الیشا کو دگنا ملا نہیں۔ ہم استاد کے اٹھائے جانے کا انتظار نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی خطرناک روحانی
आलूदगी है। सो मेरे अजीज़ बहन भाई, मेरे पास्टर्स, मेरे लीडर्स, मेरे उस्ताद, प्लीज़ काइंडली इस पैगाम को सुने, इस पैगाम पर गौर कीजिए। अगर हम रूहानी आलूदगी का हिस्सा बने पड़े हैं, पौलुस यहाँ पर कहता है कि हमें इस रूहानी आलूदगी से पाक होकर आगे बढ़ना है और कलीसिया को खुदाम यीशु मसीह के सामने पाक, मुकद्दस और खूबसूरत पेश करना है। अगर खादिम लीडर खुद रूहानी आलूदगी में होगा तो वो कलीसिया को किस तरह से रूहानी और स्पिरिचुअल बना सकेगा। शायद ये वजह अभी बड़े रिवाइवल आपके चर्चेस में नहीं आ रहे, आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं। सो खुदाम आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और रुल्कुस आपकी मदद करे। कहाँ कहाँ पर रूहानी आलूदगी के डॉट्स हैं, लॉक लगे हुए हैं, ताकि आप रुल्कुस के उस मसा के सबब से उन्हें तोड़ें और आज़ाद होकर खुदाम के जलाल के लिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी खिदमत में, अपने चर्च में, अपनी कौम के लिए जो है वो कुछ कर सकने वाले हों। सो खुदाम इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। God bless you all. God bless you Rejoice TV, पास्टर साजिद एनरिक और उनकी सारी टीम को खुदा बरकत दे। और अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है, आप इस मैसेज पर गौर कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा का खादिम होते हुए, प्लीज़ इस मैसेज को आगे डिलीवर करें। इस चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें इसके नीचे और अपनी और अच्छी सजेशंस हमें दें, ताकि हम किस तरह से खालिस तालीम को जो है रिजॉइस टीवी के सबब से आप सबों तक जो है वो ला सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।